عنوان کو ڈسکس کیا ہے. جی السلام علیکم. میں نے کہیں پہ سنا تھا کہ جو حج کرتا ہے اس کی چوری کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. چوری جو اس نے کی تھی اس کے معاف ہو. بھائی نے سوال کیا کہ جو حج کرتے ہیں کیا ان کے جو انہوں نے گناہ کیے اور خاص طور سے اگر چوری بھی کی ہو تو کیا وہ معاف ہو جاتی ہیں؟ تو یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 3 اعمال اسلام میں ایسے جن کے کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس میں سے ایک عمل ہے اسلام کا لانا. 3 نیکیاں ایسے ان کے کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پہلا اسلام کا لانا, دوسرا اللہ کے راہ میں ہجرت کرنا, اور تیسرا حج کرنا. ٹھیک ہے. اور ایک روایت نے فرمایا حج مبرور وہ حج جو اللہ قبول کرتا ہے اس کا بدلہ لیس جزاہ الا الجنہ, اس کا کوئی بدلہ نہیں سوا جنت کے. اب بھائی کا سوال ہے کیا چوری معاف ہوتی ہے؟ تو یاد رکھیے حج کرنے سے یا جہاد کرنے سے بھی یا شہید ہونے سے بھی کچھ ایسے بندوں کے حق ہے جو معاف نہیں ہوتے ہیں, اللہ کے حق معاف ہو جائیں گے. تو چوری کا جو آپ نے سوال کیا یہ بندوں کا حق تھا, اللہ کا معاملہ نہیں تھا. ہاں نماز میں چوری کیا ہوں گا, نہیں پڑھا ہوں گا, ہو سکتا اللہ معاف کر دے. تو اگر کسی انسان نے کسی کے پاس چوری کی ہو تو حج کرنے سے معاف نہیں ہوگا سوائے اللہ سے سچی توبہ کرے. اگر وہ شخص حیات ہے اور اس کا مال ہے تو اسے لوٹا دے, چاہے تو بغیر بولے لوٹا, لیکن لوٹا دے وہ چیز. اگر وہ چیز بیچ دیا ہے تو اس کی قیمت لوٹا دیں, یا وہ چیز جیسی تھی وہ لوٹانے کی کوشش کرے. اگر وہ ایسا شخص تھا اس کے بارے ہم جانتے نہیں کون تھے تو اس کے لیے خوب دعا کرے, اور اگر اللہ نے مال دیا تو اتنا صدقہ کر دے تاکہ اس کو اجر مل جائے. سمجھے آپ بات کو کہ بھائی کسی کا میں نے سمجھو ایک کوئی چیز چرا لیا تھا, ایک گھڑی چرا لی اور بیچ دی, تو آپ گھڑی یا تو واپس کر دیں, وہی گھڑی خرید کر پیسے ریٹرن کر دیں, ٹھیک ہے. یا پھر اب آدمی چلا کیا نہیں پتا, اتنے پیسے مال ہے تو صدقہ کر دے, اللہ اس کو اجر دے. یا پھر اتنی دعا کرے کہ اللہ پیسے بھی نہیں, اب تو غربت ہے, اب تو بڑھاپے کی عمر آ گئی, اب تو حالت نہیں ہے, اتنی دعا کرے اللہ سے کہ لگے اس کا حق ادا ہو گیا. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو, سمجھ رہے ہیں آپ. لیکن اللہ کا روز قیامت کیا کریں گے ہم نہیں جانتے. میں یہ نہیں کر رہا ہوں شور معاف ہو جائیں گا, آدمی نہیں ہے تو. ہاں اگر آدمی ہو تو یہ تو بالکل ایک معاملہ دنیا میں نپٹانے والا ہو جائیں گے. تو لہٰذا اگر کسی نے چوری کیا ہو تو پہلے تو جس کی کیا لوٹانا ہوگا اس کو, یا لوٹانے کی طاقت نہیں آدمی ہے تو جا کے پھر معافی مانگ لے. لیکن یہ نہیں کہ میں آیا بھائی میں نے تمہارا چوری کیا تھا اب معاف کر دو تم, بس ہو گیا بول دیا میں نے تم کو. نہیں, میں نے کیا تھا, میں بہت نادم ہوں, میں معافی چاہتا ہوں, میرے پاس مال نہیں ہے, میں نہیں دے پاؤں گا, کیا آپ معاف کر دیں گے؟ اور وہ چاہے تو معاف کر, تو معافی مانگے, یا تو چیز لوٹا دے. بھائی بول نہیں سکتا میں نے چرایا تھا, ٹھیک نہیں دی, خاموشی لے کے لوٹا دیا, چیز لوٹا دے. یا پھر آدمی نہیں ہے تو اس کے نام صدقہ کر دے, یا پھر اتنی دعا کرے کہ لگے یار کہ اس کا حق ادا ہو گیا. یہ اس میں سے کوئی ایک چیز آپ کو کرنا ہوگا, اور توبہ لازم ہے, اور استغفار کرتے رہنا ہوگا کہ اللہ مجھ سے گناہ یا غلطی بھی تھی. اور بہت سی باری غلط فہمی بھی لوگوں کو ہوتی ہے کہ حج سے سارے گناہ معاف ہو جاتے, لہٰذا چوری چکاری تکلیف دینا لوٹ کھسوٹ مار دھوکہ سب دے کے حج کو جا کے آتے. پھر 2-4-5 سال بولتے بہت گناہ ہو گیا, پھر حج پہ مطلب حج نہیں ہوا, وہ گناہ دھونے کی ایک مشین ہوگی, واشنگ مشین, جاؤ کپڑے میلے ہو گئے ڈالو, گناہ نکل کے پھر پہن کے آ جاؤ. نہیں, یہ تو وہ ہے کہ انسان کو ایک موقع دیا جا رہا ہے, ریفریش ہو جاؤ, میموری ڈیلیٹ کر کے پھر سے نیا مار لو سافٹ ویئر, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے کہ غلطیاں کر کے آؤ پھر کریں گے, بلکہ جو ہو جائے ایک اچھا موقع ہے اس سے معافی کا. تو بندوں کے حق معاف نہیں ہوتے سوائے توبہ کی اور چیز لوٹانے کی. یاد رکھیے.